بعد نماز جمعہ ہم ملتان سے احتجاج شروع کر رہے ہیں اور یہ احتجاج پورے پاکستان میں جائے گا، اور ملتان سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ ہم ہزاروں کاشتکاروں کی صورت میں آئیں گے۔ یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ سینکڑوں والا احتجاج نہیں ہوگا، ہزاروں کے حساب سے کاشتکار آئیں گے، سینکڑوں ٹریکٹر ٹرالیاں بھی ہوں گی، جانور بھی ساتھ ہوں گے، بیڑے بکری بچے بھی ساتھ ہوں گے، خواتین بھی ساتھ ہوں گی۔ اور سب سے پہلے جو اس وقت حالت ہو چکی ہے، ہم علامتی طور پہ نماز جنازہ ادا کریں گے زراعت کا، اور اس کے بعد سارے اضلاع مل کے لاہور جا کے اس کی کولخانی پڑھائیں گے۔ پھر ہم ہمارا مقصد ہے احساس دلوانا کہ زراعت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ آپ کی پچھلے سال کی ٹوٹل جو امپورٹ $80 بلین کی تھی، آپ کی ایکسپورٹ تھی $31.5 بلین کی، اور $31.5 بلین میں ایکسپورٹ میں $20 بلین صرف کپاس کا حصہ تھا، $2.5 بلین چاول کا حصہ تھا، باقی چیزیں ملا کے 2 بلین اور، یعنی اٹ مینز کہ آپ کے پاس تو زراعت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر زراعت پہ ہم اس کی ترقی نہیں دیکھیں گے، ترقی نہیں کریں گے زراعت میں، اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، کیا دنیا میں 25 سالہ سسٹم نہیں ہے؟ 25 سالہ پالیسی بنتی ہے، یہاں پہ کاشتکار جاتا ہے یوریا لینے کے لائنوں میں لگتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے۔ آج میں کہنا حق بجانب ہوگا کہ آج ہمارا یہ کاروبار زراعت پاکستان میں نہ باعزت ہے نہ منافع بخش ہے۔ آج ہمارا کاروبار، یقین کر لیں، ہم بہت پریشان ہیں اس وقت۔ آپ یقین کر لیں کہ میں لوگوں کے جذبات آپ تک کیسے پہنچاؤں، جو مجھے کاشتکاروں کی کالز آتی ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا دل تھا کہ ہم احتجاج نہ کریں، ہم ویسے منا لیں، ہر جا کے دروازہ کھڑکایا ہے۔ میری گزارش ہے کہ ہمارا احتجاج میں ہمارے ساتھ سول سوسائٹی ساتھ ہو۔ میری ریکویسٹ ہے کہ تمام میڈیا سے لوگ، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں روز، آپ بھی کسی کاشتکار کے بیٹے ہوں گے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں وکلاء سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں علماء سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں اپنے طالب علم بھائیوں بیٹوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تاجروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آئیں ایک سوسائٹی بن کے ہم اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں۔ انڈیا میں اگر کاشتکاروں نے احتجاج کیا تو 3 دن ان کو نرسوں نے بھی کھانا دیا، انجینئرز نے دیا، ڈاکٹرز نے دیا، سول سوسائٹی نے دیا۔ پاکستان میں آج تک ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا۔ میں آپ کو واضح بتا دوں، ہم لاہور جا کے بیٹھے ہیں، اسلام آباد جا کے بیٹھے ہیں، لیکن ہماری سول سوسائٹی کو، ہمارے شرفاء کو آج تک ایک گلاس پانی پلانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ میں اس دفعہ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں، ہمیں پانی نہ پلائیں، ہمیں کچھ نہ کھلائیں، ہم اپنے گھر سے کھا لیں گے، لیکن ہمارا ساتھ تو دیں اگر ہم حق پہ ہے تو، اگر ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں تو۔ اور ہمارا احتجاج انتہائی پرامن ہوگا، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں۔ ہم ایسا احتجاج نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ اس پہ تنگ ہو، ہم اپنے بھائیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اب کیا کریں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ مجھے بتا دیں کہ کون سا دروازہ ہے جو میں نے جا کے نوک نہیں کیا۔ میں نے آرمی چیف کو بھی اپلیکیشن دیا، میں نے وزیر اعظم کو بھی دیا، میں نے DGSIF کو بھی دیا، میں نے فائنانس منسٹر کو بھی دیا، میں نے فیڈرل منسٹر فوڈ سیکورٹی کو بھی دیا، اور میں کس کے پاس ہوں؟ اور میرے پاس کون سا دروازہ باقی رہ گیا؟ اور دروازہ کون سا ہے میرے پاس؟ سول سوسائٹی، عوام، اپنے بھائیوں کے پاس آئیں، میرے ساتھ مل کے 10 تاریخ کو ہم اس احتجاج کا آغاز کریں ملتان سے، اور انشاءاللہ یہ ایک ایسا آغاز ہوگا۔ میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں کاشتکاروں کے اس وقت جو میں نبض دیکھ رہا ہوں ان کی، تو میری امید سے وہ کہیں زیادہ ہوں گے۔ ہم پہلے بھی یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، ایک دن کے آدھے دن کے نوٹس پہ ہم 2-3 ہزار بندہ اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ کاشتکاروں کی خواہش تھی کہ خدا کی قسم میں کھا کے تھا، وہ کہتا کل کریں۔ یہ میں نے ٹائم آگے کیا ہے، میں کہ نہیں یار آپ تیاری کریں۔ تو میری یہی ہے جی، آپ سب سے گزارش ہے، میڈیا سے آپ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جی۔
میں اپنا لیٹر آپ کو دے سکتا ہوں کہ ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ پاکستان میں ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان ایگریکلچر کمیشن بننا چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ہو، اور اس کا جو ہیڈ ہو اس کی اپائنٹمنٹ اس طرح ہو جس طرح ہم وائس چانسلر کو اپائنٹ کرتے ہیں نا، کہ کہیں سے بھی کوئی بندہ آ کے اپلائی کر سکتا ہے، کوئی بھی آ کے اپلائی کر سکتا ہے، پڑھا لکھا آدمی کو، پی ایچ ڈی کوئی. یہ ہم کئی دفعہ ریکویسٹ کر چکے ہیں. بات یہ ہے ہماری بات مانی جائے تو. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، سر دیکھیں میں آج کسانوں کے حقوق کی بات نہیں کر رہا. مجھے جو نظر آ رہا ہے آگے میں آپ کو عرض کر دوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، اگر اگلی دفعہ گندم کی کاشت میں کمی آ گئی، باہر گندم اس دفعہ سستی ہے، اگر مہنگی ہو گئی، کیا کرے گے عوام؟ کیا کرے گی؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے نا کہ باہر گندم کا ریٹ کم ہو، اوپر بھی آ سکتا ہے. اگر دوبارہ ریٹ اوپر چلا گیا تو عوام کیا کرے گی؟ رزق تو میرے رب نے دینا ہے. میں آپ کو ایک بتا دوں، ہماری ایک بہت بڑی ڈسکشن چلی آپس میں کہ ہم منڈیوں کو بند کریں، کوئی چیز دیہاتوں سے جانے نہ دیں. آپ یقین کر لیں اندر ایسا خوف خدا آیا، اتنا بڑا خوف کہ میں، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، میں کسی کو روزی دینے والا وہ میرا رب ہے. میں کون ہوتا ہوں میں جا کے روکوں؟ خدا کی قسم. ورنہ اس ملک میں کیا ہے، کلرک قلم چور ہڑتال کرتا ہے، تاجر شٹر ڈاؤن ہڑتال کرتا ہے، صنعت کار اپنی انڈسٹری بند کرتا ہے. کاشتکار بھی یہ کام کر سکتا ہے، اپنی کاشت میں کمی لا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنی فصل وہیں دریا میں پھینک سکتا ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. ہمارے پاس یہی ہمارے فخر کے لیے کافی ہے کہ ہم نیب خدا ہیں. اللہ کا دیا ہوا رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں. سر میں آپ کو عرض کر دوں، یہ جو ہم نے آج اعلان کیا ہے، میری گدڑ بھبکیاں نہیں ہوتی، میں جب کہتا ہوں میں کرتا ہوں. ہمارا پروٹیسٹ اس وقت تک جاری رہے گا، اس وقت تک ہم کرتے رہیں گے جب تک زراعت پاکستان میں ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ نہیں ہوگی، کاشتکار سے گندم نہیں خریدی جائے گی، ہمیں یوریا کا جو ایشو بنا وہ حل نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم چلتے رہیں گے. بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے، ڈیزل بہت مہنگا ہوگا. دیکھیں نا، میں خود چاہتا ہوں گندم کم ریٹ پہ ہو، لیکن ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بھی تو کم کیا جائے نا. ہمیں دنیا کے ساتھ لیول پلے فیلڈ دے دے. میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں اپنے گھر بیٹھا ہوں ملتان میں، آپ سے کھلی بات ہے. انڈین کاشتکار کو یوریا ملتی ہے پاکستانی روپیز میں 800 روپے کی، مجھے مل رہی ہے 5500 کی. انڈین کاشتکار کو ڈی اے پی مل رہی ہے پاکستانی روپیز میں 3600 روپے کی، مجھے مل رہی ہے 14000 روپے کی. انڈین کاشتکار کو ڈیزل اسپیشل گرین ڈیزل کے نام سے ایگریکلچر کے لیے سستا ڈیزل وہ دیتے ہیں. انڈین کاشتکار کو ڈیلی انڈین پنجاب میں 8 گھنٹے بجلی فری ہے ڈیلی کاشتکار کو. اور پاکستان میں اس وقت میرے خیال میں کوئی 60-70 روپے یونٹ میں پڑ رہا ہے. ہم بل ادائی نہیں کر سکتے. پھر اوور بلنگ، ڈیٹیکشن. آپ کے نالج کے لیے میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتا دوں. 2016 میں پرائم منسٹر سے مل کے میں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارا فرانزک آڈٹ کرایا جائے ٹیوب ویل کا. بات مانی گئی. قصور سے شروع ہوا، 2 تحصیلوں میں ہوا، 4 ارب 30 کروڑ ہمارا نکل آیا. اس کے بعد ہم نے پورا زور لگایا، تمام پرائم منسٹر جائے ملے، ہم نہیں کروا سکے. ابھی ہم نے وہیں قصور میں 2500 ٹیوب ویل کا خود کیا ہے جی. ایک ٹیوب ویل پہ جا کے ہمارے لوگوں نے پورا ریکارڈ تیار کر کے وفاقی وزیر کو دیا اور وفاقی سیکرٹری کو دیا ہے اور ڈی جی ایس آئی ایف سی کو دیا ہے. کسی کو 50,000 یونٹ زیادہ ہے، کسی کو 80,000 ہے، کسی کو لاکھ ہے، کسی کو 20,000 ہے. آپ نے ایک منٹ میری بات سنا. آپ نے میرے دل کی بات کی ہے. میری
آپ نے بڑی خوبصورت، پہلے آپ نے میری پوری بات نہیں سنی جی. میں چیف منسٹر پنجاب سے ملا ہوں, میں پرائم منسٹر آفس جا کے پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر سے ملا ہوں, میں ریاستی اداروں سے ملا ہوں, یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں اس بات کے لیے. میں فیڈرل منسٹر سے ملا ہوں. میں نے خط لکھنے کے لیے پہلے مجھے 1 ہفتہ لگا اس کا ریکارڈ اکٹھا کرنے کے لیے. میں اوپنلی بتا رہا ہوں کہ میڈیا کو وہ ریکارڈ میں نے دیا ہے کہ کتنی امپورٹ ہوئی ہے, کتنے جہاز آئے ہیں, کتنی ہمارے پاس پڑی تھی. اور مجھے ریکارڈ ملنے پہ فیڈرل منسٹری فوڈ سیکورٹی میں انکوائری شروع ہو گئی کہ یہ ریکارڈ اس کے پاس کیسے پہنچا ہے. سر کوئی کام آسان نہیں ہوتا, صرف اللہ کی ذات ہے, وہ کہتی ہے کن تو ہو جا, فیکون پس وہ ہو گیا. انسان جب کو کام کرتا ہے تجویز, تعیین, تدبیر, کوشش, ہر چیز کا سامنا ہے. دوسری آپ نے بات کی غریب کو سستا آٹا. میں تو خود چاہتا ہوں غریب کو سستا آٹا ملے, میری تو یہ خواہش ہے. میری خواہش یہ ہے کہ کاشتکار کو بھی ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ملے کاسٹ آف پروڈکشن میں. دیکھیں جہاں تک بلال جاسم کی بات ہے, وہ میرے خیال میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں جی, جو کہہ رہے ہیں کہ جی نمی بہت ہے, پاسکو خرید کر رہی ہے, پنجاب سیڈ کارپوریشن کر رہی ہے. اچھا, وہ ایک شہری بابو ہیں, وہاں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں نمی ہے. دیکھیں میں ان سے کہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ کاشتکاروں کے ساتھ مذاق مت کریں, حقائق بیان کریں. نہیں خریدنی تو واضح آ کے اوپنلی آ کے کہیں ہم نہیں خرید کر رہے, لارے میں مت رکھے کاشتکاروں کو. کاشتکار ایک بھولا بھالا شخص ہے, اس ملک کی خدمت کر رہا ہے, اس کے ساتھ کم از کم یہ کاشتکار کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے جو بلال جاسم صاحب کر رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ گرفتاری میرے لیے پہلی بات نہیں ہے جی. میں پہلے بھی لاہور گرفتار ہوا تھا, میں اسلام آباد کی گرفتار ہوا تھا. لاہور مجھے واگا بارڈر رکھا تھا, اسلام آباد مجھے CI سیل میں رکھا تھا. اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, گرفتاریوں کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم کوئی غلط کام کرنے نہیں جا رہے. آج اتنا ٹائم دینا, آج جو ہم 4-5 دن ٹائم دے رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت ہوش کے ناخن لے. میں پاکستان کے مفاد کے لیے بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی عوام کی مفاد کی بات کر رہا ہوں, میں کاشتکار کے مفاد کی بات کر رہا ہوں, میں فوڈ سیکورٹی کے مفاد کی بات کر رہا ہوں.